نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہمیں اللہ تعالیٰ دوزخیوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں میں سے جو دنیا میں بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے ہم تو تمہارے ہی پیچھے لگے ہوئے تھے، بتاؤ کہ آج تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے کوئی کام آ سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی دے دیتے، ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم بے صبری کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے لیے نجات کی کوئی جگہ نہیں۔ اب جب تمام امور کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان ان سے کہے گا کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں نے اس کی خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا، بجز اس کے کہ میں تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی، لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری کر سکتے ہو، اس سے پہلے تو جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہی ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے دعائیں ملاقات سلام ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ توحید کی کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے، جیسے وہ ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ زمین میں خوب جمی ہو اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوں، وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر آن پھل دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے اس لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ وہ سبق حاصل کریں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 30 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ كَلِمَاتٍ خَبِيثَاتٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، اور گندے کلمہ یعنی شرک کی مثال ایک خراب درخت کی سی ہے جسے زمین کی سطح سے ہی اکھاڑ پھینک دیا جائے اور اسے کچھ استحکام نہ ہو۔ کلمہ طیبہ کے مقابلے میں اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کی مثال کو ایسے پودے سے بیان کر رہے ہیں جس کی سب صفات جو ہے وہ شجرہ طیبہ سے بالکل مختلف ہیں، بالکل برعکس ہیں۔ اس کی جڑ زمین کے اندر گہرائی تک نہیں جاتی بلکہ اوپر ہی اوپر زمین کے قریب رہتی ہے، ہوا کا ایک تیز جھونکا آئے تو اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ یہ مثال ہر باطل بات اور ہر باطل نظام اور ہر معبودان باطل کی ہے۔ ہمارے ہاں جو مثال مشہور ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اب حدیث کی روح سے شجرہ خبیثہ سے مراد جو ہے وہ اندرائن کا پودا ہے جس کا پھل سخت کڑوا ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی باطل نظام جو ہو وہ رائج ہوگا کڑوے برگوبار ہی لائے گا۔ معاشرے میں بد امنی، رشوت، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنا، فساد کرنا، جان و مال پر، آبرو پر ظلم کرنا، غرض یہ کہ ایسے معاشرے میں عوام کی بے چینی اور اضطراری کیفیت ہوتی ہے، اور بہت سے مسائل اس میں ہمیشہ سے ہی رہتے ہیں۔ اسلامی نظام ہی وہ طرز نظام ہے جسے خلافت بھی کہہ سکتے ہیں، اور جبکہ باطل نظام لاتعداد ہو سکتے ہیں جو آئے دن بنتے اور بگڑتے ہی رہتے ہیں۔ آیت نمبر 27۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ قول ثابت کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور جو ظالم ہیں انہیں اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور وہ اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ میں برکات میں سے ایک برکات یہ بھی ہے کہ مومن کسی حال میں بھی نہیں گھبراتا، وہ مصائب اور مشکلات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، استقلال سے کام لیتا ہے اور سب کچھ برداشت کر جاتا ہے جو رکاوٹیں مصیبتیں اسے دین کی راہ میں حائل ہوتی ہیں۔ آخرت میں تو اسے معینہ وہی حالات و مناظر پیش آئیں گے جن پر وہ پہلے ایمان رکھتا تھا، لہٰذا وہ اب گھبرانے کی اسے کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ اس کلمہ کی برکات سے وہاں بھی وہ ثابت قدم ہی رہے گا۔
رہا یہ سوال کہ قبر میں جو سوال جواب ہوں گے دنیا آخرت کے علاوہ، ایک تیسرا مقام جو کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ عالم برزخ ہے، یعنی قبر کا مقام ہے۔ یعنی قبر میں جب فرشتے میت سے سوال کریں گے تو اس وقت بھی مومن ثابت قدم ہی رہے گا۔ سیدنا برا بن عازب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے جب قبر میں سوال ہوگا تو وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس آیت میں قول الثبات سے یہی مراد ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کلمے پر جو ہے وہ ثابت قدم رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے کلمہ توحید کو نہیں پکڑا، جنہوں نے کفر کی راہیں اختیار کی ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ جہنم کے حقدار ہوں گے اور رسوا کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 28، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں جا اتارا؟ ان لوگوں سے مراد قریش مکہ کے سردار ہیں جن کے ہاتھ میں اس وقت سارے عرب کی باغ دوڑ تھی۔ یہ لوگ بیت اللہ کے پاسبان تھے اور اسی پاسبانی کی وجہ سے ان کی عرب بھر میں عزت کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن پاک نازل فرمایا۔ یہ اللہ کی ان دوسری بڑی مہربانیوں میں سے ایک تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا جواب ضد اور ہٹ درمی اور عناد سے دیا، حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور اپنی قوم کو بھی تباہی کے گھڑے لا کھڑا کیا، اور مرنے کے بعد بھی خود بھی جہنم واصل ہوں گے اور اپنے پیروکاروں کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبیں گے۔ آیت نمبر 29، جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ جو جہنم ہے اسی میں یہ داخل ہوں گے، وہ بہت ہی بری قیام گاہ ہے۔ آیت نمبر 30، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے کئی ہمسر بنا ڈالے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکا دیں۔ آپ ان سے کہیے مزے اڑا لو، آخر تمہیں دوزخ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ دنیا کی زندگی میں جتنا وہ کر سکیں وہ کر لیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی گناہوں کی سزا یہی ہوگی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہمسر بنا ڈالے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں راہ راست سے بھٹکا دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر ان سے فرمائیں گے کہ مزے اڑا لو، آخرت میں تمہیں دوزخ کی طرف ہی لوٹنا پڑے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔